بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میراث کا مسئلہ بنانے کا طریقہ۔ میراث کا مسئلہ بنانے کا طریقہ، اگر ورثاء میں صرف عصبات ہوں تو ان کے مسئلے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ میراث میں مسئلہ جب بنایا جاتا ہے تو جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، میت لکھ کے آگے ایک لمبی لکیر کھینچی جاتی ہے، نیچے اس کے ورثاء لکھے جاتے ہیں۔ تو اگر ورثاء صرف عصبات ہوں، کیونکہ دو طرح کے عموماً آتے ہیں کہ کبھی صرف عصبات ہوتے ہیں اور کبھی عصبات کے ساتھ ذوی الفروز بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تیسری صورت بھی پیش آتی ہے کہ صرف ذوی الفروز ہوتے ہیں اور عصبات میں سے کوئی نہیں ہوتا، تو اس میں پھر رد کی صورت پڑتی ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی۔ تو ورثاء اگر صرف عصبات ہوں تو ان کے مسئلے کی دو صورتیں۔ نمبر ایک، صرف مذکر عصبات ہوں گے، اس صورت میں مسئلہ ان کی تعداد سے بنایا جائے گا اور ترکے کو ان کی کل تعداد پر تقسیم کیا جائے گا۔ میت کی لکیر کھینچی، نیچے ان کی تعداد لکھی، اور انہی کی تعداد کا جو ہندسہ ہے وہ اٹھا کر اوپر لکھ دیا۔ مثلا یہ دیکھیں، یہاں یہ میت ہے، اس میں ایک، دو، تین، چار، پانچ، پانچ بیٹے ہیں، لہذا یہاں میت کے ساتھ اس جگہ پہ پانچ لکھ دیں گے۔ یہ مسئلہ کہلاتا ہے، یہاں جو حرف لکھا جائے گا، ہندسہ لکھا جائے گا، اس کو مسئلہ کہتے ہیں، مخرج مسئلہ یہاں لکھا جاتا ہے۔ تو پانچ بیٹے ہیں، تعداد پانچ ہے، پانچ سے مسئلہ بنایا، کل مال کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے ایک ایک حصہ سب کو دے دی۔ اس طرح یہ دوسری میت ہے، اس میں ایک، دو، تین، چار، چار ہوتے ہیں، تو تعداد اوپر اٹھا کر یہاں لکھ دی چار، تو کل مال کو چار حصوں پہ تقسیم کر دی۔ اسی طرح میت ہے، بھائی بھائی بھائی، تین بھائی آ گئے، تو تین بھائی ہیں، تعداد تین ہے، لہذا میت کی لکیر میں شروع کے اندر اس کے اوپر تین کا عدد لکھ دیں گے۔ تو اگر صرف مذکر عصبات ہیں تو جتنی تعداد ہے مسئلے کا ہندسہ ان کی تعداد کے حساب سے آئے گا، لہذا کل مال کو ان کی تعداد کے اوپر تقسیم کر دیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں بیچ میں رہ گیا، اچھا، صرف مذکر عصبات ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث دونوں عصبات ہوں، تو بھی مسئلہ ان کی تعداد سے بنایا جاتا ہے، لیکن طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر شمار کیا جاتا ہے، پھر عورتوں کے کی مردوں کی کل مجموعی تعداد کر کے دو دو ڈبل گن کے پھر مجموعی تعداد میں عورتوں کی تعداد کو جمع کریں گے، اور پھر اس کا حاصل جو آئے گا اس کو میت کے لکیر کے شروع میں مسئلے کی جگہ پر لکھ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ میت ہے، اس میں ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، دو بیٹے آگے اور دو بیٹیاں آگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بیٹا دو آدمی بیٹیوں کی جگہ ہے، دو بیٹیاں گویا یہ آگی، دو بیٹیاں گویا یہ آگی، دو اور دو چار ہو گئے، اور اب ان چار کے ساتھ ان دو کو جمع کر لیں، چار اور دو چھ، تو اب مسئلہ بن گیا یہاں چھ سے۔ اب کل مال کو چھ حصوں پہ تقسیم کریں گے، اس طرح کہ ایک بیٹے کو دو حصے، دوسرے بیٹے کو بھی دو حصے، اور ایک ایک حصہ ان بیٹیوں کو دے دیا جائے۔ دوسری صورت ہے میت، اس کے آگے ایک بھائی ہے، تین بہنیں، تو ایک بھائی دو بہنوں کی جگہ پر ہے، لہذا دو بہنیں ایک بھائی کی صورت میں آ گئی،
اور آگے 3 بہنیں تو کل 5 بہنیں ہوگی کل. لہذا 5 لکھیں گے میت کے ساتھ لکیر کے پہلے حصے پہ. 5 لکھ کے کل مال کو 5 حصوں پہ تقسیم کریں گے. 2 حصے بھائی کے آگے اور ایک حصہ بہن کا آگے. یہ پہلی 2 صورتیں ہوگی. تیسری صورت، اگر ورثاء میں ذوی الفروض بھی ہوں، ذوی الفروض اور عصبات دونوں ہوں، ذوی الفروض ہوں یا ذوی الفروض اور عصبات دونوں ہوں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وراثت کے جو 6 حصے ہیں، یعنی نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، یہ پیچھے ذکر ہو چکے ہیں. ان 6 حصوں کے کل 7 مخارج مقرر ہیں. 6 حصے ہیں، 7 مخارج. مخرج کہتے ہیں، یہ دیکھیں میت کی لکیر بنی ہوئی ہے نا، اس لکیر پر یہاں ایک ہنسا لکھا جاتا ہے، اس کو مخرج مسئلہ کہتے ہیں. یہاں لکھے ہوئے اس آگے انشاءاللہ تفصیل آ جاتی ہے مثالوں میں. تو ان 6 حصوں کے لیے 7 مخارج ہیں. دیکھیں، نمبر 1 2، نمبر 2 3، 4، 6، 8، 12 اور 24. یعنی مسئلہ بناتے وقت کبھی 2 سے مسئلہ بنے گا، کبھی 3 سے مسئلہ بنے گا، کبھی 4 کے عدد سے مسئلہ بنے گا، کبھی 6 کے عدد سے بنے گا، کبھی 8 کے عدد سے بنے گا، کبھی 12 کے عدد سے بنے گا اور کبھی 24 کے عدد سے بنے گا. اب اگر مسئلہ حل کرتے ہوئے کسی ایک حصے والے وارث آ جاتے ہیں، جیسے یہ نصف ہے، ربع ہے، ثمن ہے، ثلثان ہے، ثلث ہے، سدس ہے، ایک حصے والے کوئی ایک حصہ ہے اس کے وارث آ جاتے ہیں، تو اس حصے کا جو ہمنام عدد ہے وہ مخرج بنایا جائے گا. ہمنام دب اس میں سوائے نصف کے اس کا کوئی ہمنام عدد نہیں ہے، لہذا اس کا مخرج 2 مقرر کیا گیا ہے. اب دیکھیں، ربع چوتھائی کو کہتے ہیں نا، تو چوتھائی کا ہمنام عدد 4 ہے. سمن 8ویں حصے کو کہتے ہیں، اس کا ہمنام عدد 8 ہے. ثلثان اور ثلث تیسرے، ثلثان 2/3، ثلث 1/3 کو کہتے ہیں، تو تہائی کے ہمنام عدد 3 ہے. سدس چھٹے حصے کو کہتے ہیں، اس کا ہمنام عدد 6. 2 یہ نصف کا ہمنام عدد ہے، کیونکہ نصف کہتے ہیں آدھے کو، اور آدھا ہنسا کوئی نہیں ہے، لہذا اس کے لیے 2 مقرر کیا گیا ہے. تو نصف کا مخرج ہے 2، باقی ثلث اور ثلثان ان 2 کا مخرج ہے 3، ربع اس کا مخرج ہے 4، سدس اس کا مخرج ہے 6، سمن اس کا مخرج ہے 8، اور 12 اور 24 یہ آگے آ جاتا ہے جب مکس ہوتے ہیں نا تو پھر آتا ہے. تو اگر ایک حصے والے ورثاء آ جائیں کہ جو ایک ہی حصہ لیتے ہیں، تو اس حصے کا جو مخرج ہے، ہمنام عدد ہے، اس کو مخرج بنایا جائے گا. مثلا صرف نصف لینے والے آ جاتے ہیں تو 2 سے مسئلہ بنیں گے. یہ اس کی مثال ہے، زوج اور والد. زوج نصف لیتا ہے اولاد موجود نہ ہونے کی وجہ سے، والد عصبہ ہے اولاد موجود نہ ہونے کی وجہ سے، لہذا یہ نصف ہے تو 2 اس کا مخرج ہے. یہاں 2 لکھیں گے، 2 لکھا جائے گا. یہاں 2 لکھ کے آدھا 2 کا 1 ہے، اس کو دے دیں گے اور باقی آدھا والد کو دے دیں گے. اسی طرح بیٹی ہے اور بھائی ہے. بیٹی ایک ہو تو حالات میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کو نصف ملتا ہے، بھائی عصبہ ہوتا ہے تو نصف لینے والی بیٹی آ گئی، لہٰذا 2 سے یہاں 2 لکھیں گے، 2 سے مسئلہ بنائیں گے، ایک اس کو دیں گے، ایک اس کو دیں گے. اسی طرح پوتی ہے، چچا ہے، پوتی نصف لیتی ہے، چچا عصبہ ہوتا ہے، 2 سے مسئلہ بنائیں گے، ایک اس کو دیں گے، ایک اس کو دیں گے. اس طرح حقیقی بہن ہے اور چچا آ جاتا ہے، حقیقی بہن نصف لیتی ہے، چچا عصبہ ہوتا ہے، نصف کا مخرج 2 ہے، 2 سے مسئلہ بنائیں گے، آدھا اس کو دے دیں گے، آدھا اس کو دے دیں گے.
اور اگر ربو آ جائے تو مسئلہ 4 سے بنائیں گے. یہ ربو کی مثالیں، 4 کی مثالیں. مثلا بیوی ہے اور والد ہے. بیوی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ربو لیتی ہے. تو جتنی بھی یہ میت بنا کے اس کے آگے لکیر لکھے، لکیر لکھنے کے بعد نیچے ورثاء لکھیں گے، ورثاء رشتے کے حساب سے. مثلا جیسے بیٹی، والد، بیٹا، یہ وغیرہ لکھے ہوئے. پھر ان کے نیچے لکھیں گے ان کا جو حصہ نکلتا ہے، جو ان کا حصہ بنتا ہے، نصب، ربو، سمن وغیرہ، وہ نیچے سے اس کا حصہ لکھیں گے. جیسے پچھلی مثالوں میں ربو نصب لکھا تھا، اس میں آگے ربو ربو ہے. تو بیوی کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ربو ملا، آگے اسبا ہے. ربو کا مخرج 4 ہے، لہذا میت کے ساتھ ہے، یہاں 4 لکھیں گے. 4 لکھ کے 4 کا چوتھا حصہ 1 بنا، یہ 1 دے دیا بیوی کو، پیچھے 3 بچے وہ دے دیے والد کو. اس طرح زوج ہے اور بیٹا ہے. زوج ربو لیتا ہے، اولاد موجود، بیٹا ہے اولاد ہے، لہذا روز زوج ربو لیتا ہے. اور بیٹا اسبا ہوتا ہے تو ربو کا مخرج 4 ہے، یہاں 4 لکھ دیں گے. 4 لکھنے کے بعد 4 سے مسئلہ گویا بن گیا. 4 کا ربو چوتھا حصہ 1 ہے، اس کو دے دیا، پیچھے 3 حصے بچے وہ بیٹے کو دے دیے. اسی طرح مسئلے میں اگر سمن آ جائے تو مسئلہ 8 سے بنائیں گے. جیسے بیوی ہے، بیٹا ہے، بیوی اولاد ہونے کی وجہ سے سمن لیتی ہے 8واں حصہ، تو 8 سے مسئلہ بنا. 8 کا سمن 1 اس کو دے دیا، 7 بیٹے کو دے دیے، پیچھے بچے تھے. اس طرح بیوی ہے، پوتا ہے، اولاد موجود ہے، سمن ہے، 8 سے مسئلہ بنا، 1 اس کو دے دیا، باقی بیٹے کو، پوتے کو دے دیے 7. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ثلثان یا ثلث آ جاتا ہے تو مسئلہ 3 سے بنائیں گے. جیسے یہ مثالیں، 2 بیٹیاں اور 1 بھائی ہے. تو پیچھے حالات میں ہم نے پڑھا تھا کہ 2 بیٹیاں ثلثان لیتی ہیں، بیٹیاں، پوتیاں، بہنیں، یہ ثلثان لیتی ہیں اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2 بیٹیاں ہیں، ثلثان ان کو مل گیا. ثلث اور ثلثان دونوں کا حصہ ہے 3، لہذا یہاں 3 لکھیں گے. 3 سے مسئلہ بنا تو 3 کا ثلث ہے 1، ثلثان ہے 2، لہذا ان کو مل گیا 2. یہاں یہ غلط لکھا ہوا ہے 3، یہاں 2 ہے، اچھا 3 غلط ہے، یہ 2 ان کو مل گیا، 1 اس کو بچا، بھائی کو دے دیا. یہ 4 پوتیاں ہیں اور الاتی بہن ہے. پوتیاں ثلثان لیتی ہیں، 3 سے مسئلہ بنے گا، 2 اس کو دے دیں گے ثلثان، اور 1 بچا وہ الاتی بھائی کو مل جائے گا. 2 اخیافی بھائی ہیں، چچا ہے، اخیافی بھائی ثلث لیتے ہیں اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، بھائی بہن سارے، تو ثلث اس کو مل گیا. ثلث کا مخرج 3 ہے، تو یہاں 3 سے مسئلہ بنائیں گے. 3 کا ثلث 1 ہے، اس کو دیا، 2 پیچھے بچ کے چچے کو دے دیا اس بار ہونے کی وجہ سے. چوتھی مثال ہے والدہ ہے اور بھائی ہے. چونکہ بھائی 1 ہے، اولاد باقی نہیں ہے، باقی بھائی بہن بھی نہیں ہے، لہذا والدہ کو ملے گا ثلث الکل. ثلث لے لیا والدہ نے، اور مخرج اس کا 3 ہے. 3 سے مخرج بنا کے 1 اس کو دے دیا اور باقی 2 اس کو دے دیا. اور اگر سدس آ جائے تو مسئلہ 6 سے بناتے ہیں. جیسے اب یہ میتیں دیکھیں، والد ہے اور بیٹا ہے. بیٹا موجود ہے، لہذا والد کو چھٹا حصہ ملے گا سدس. اس کے اوپر لکیر پہ 6 لکھیں گے، یہاں 6 لکھیں گے. 6 کا سدس یعنی چھٹا حصہ 1 ہے، پیچھے بچے 5 وہ بیٹے کو دے دیے. یہاں جدہ ہے، پوتا ہے، جدہ کو ملتا ہے سدس. 6 سے مسئلہ بنا، 1 اس کو دے دیا، پیچھے 5 پوتے کو اسبا ہونے کی وجہ سے دے دی. اس طرح والد ہے اور بیٹا ہے، والد سدس ملے گا اس کو کیونکہ اولاد موجود ہے، جیسے یہاں تھا. اس طرح دادا ہے اور پوتا ہے، تو دادے کو بھی سدس مل رہا ہے پوتا کے مذکر اولاد ہونے کی وجہ سے. تو 6 سے مسئلہ بن کے 1 اس کو دیں گے، 5 جو باقی بچیں گے وہ پوتے کو لیں. اور اگر 1 سے زائد حصوں والے وہ رسا مل کر آ جاتے ہیں تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. یہ جو صورتیں تھیں
یہ اس وقت تھا پیچھے کہ جب ایک ہی حصے والے ورثہ ہوں، صرف نصف والے، صرف ثلث والے، ثلثان والے، صرف ربع والے، صرف سدس والے، صرف سمن والے۔ دوسری صورت یہ کہ مختلف حصوں والے آ جاتے ہیں، تو اس کی پھر آگے دو صورتیں ہیں مزید۔ نمبر ایک، یا تو ایک ہی نوع کے حصے آپس میں ملیں گے۔ پیچھے حصوں کے بارے میں جب ذکر ہوا تھا تو وہاں آپ کو یاد ہوگا بات آئی تھی کہ یہ جو 6 حصے ہیں یہ دو لائنوں میں تقسیم ہوتے ہیں، دو نوع میں تقسیم ہوتے ہیں۔ نوع اول میں نصف ربع سمن آتا ہے، اور نوع ثانی میں ثلثان ثلث، ثلثان ثلث اور سدس آتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر ایک ہی نوع کے حصے آپس میں ملتے ہیں، مثلا نوع اول کا نصف ربع یہ سمن کے ساتھ مل جائے، یا نوع ثانی میں سے سدس ثلثان یا ثلث کے ساتھ مل جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ نوع اول اور نوع ثانی دونوں حصے آپس میں مکس ہو کر آ جائیں۔ اگر پہلی صورت ہو، یعنی ایک ہی نوع کے حصے آپس میں ملیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے مسئلہ بنانے کا کہ جو بڑا عدد ہوگا اس سے مسئلہ بنائے گا۔ جیسے مثلا نصف اور ربع میں لیتے ہیں تو ربع کا عدد 4 ہے، نصف کا عدد 2 ہے، بڑا عدد 4 ہے، لہذا 4 کے عدد سے ربع یعنی 4 سے مسئلہ بنے گا، کیونکہ 4 سے جب مسئلہ بنے گا تو ربع بھی نکلے گا اور نصف بھی نکلے گا اسے۔ مثلا پہلی مثال دیکھیں، میت ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک شوہر ہے۔ بیٹی اکیلی ہے، نصف اس کو مل گیا، اور شوہر اولاد ہونے کی وجہ سے ربع اس کو مل گیا۔ تو اب نصف ربع کے ساتھ مل کے آیا، نصف کا مخرج ہے 2، ربع کا مخرج ہے 4، تو بڑا عدد 4 ہے، لہذا 4 سے مسئلہ بنایا۔ تو ہم 4 ادھر لکھیں گے، یہاں 4 لکھیں گے۔ اب اس 4 سے نصف بھی نکلے گا 2 اور ربع بھی نکلے گا 1۔ 4 اور 2 اور 1 3 ہو گئے، تو مخرج تو 4 تھا، اس کا مطلب یہ کہ ایک حصہ بچ گیا، اور پھر وہ واپس بیٹی کو دیں گے رد کے طور پر۔ اس کی بحث انشاءاللہ آگے آئے گی۔ حقیقی بہن ہے اور بیوی ہے، اولاد موجود نہیں ہے لہذا بیوی کو ربع ملا، اور حقیقی بہن اکیلی ہے اس لیے وہ نصف لے رہی ہے، تو ربع اور نصف مل گیا، تو ربع کا عدد ہے 4، 4 کا اور نصف کا عدد ہے 2، تو 4 بڑا عدد ہے لہذا 4 سے مسئلہ بنائیں گے، اور یہاں 4 لکھیں گے۔ 4 لکھ دیا تو 4 کو نیچے آ گئے، نصف 2 اور ربع 1۔ اور اگر نصف اور سمن جمع ہو جاتے ہیں تو مسئلہ سمن کے عدد یعنی 8 سے بنائیں گے۔ جیسے مثلا پوتی ہے، بیوی ہے، پوتی اکیلی ہے، نصف وہ لے لے گی، بیوی اولاد موجود ہے، سمن وہ لے لے گی۔ تو نصف اور سمن جمع ہو گئے، نصف کا عدد ہے 2، سمن کا عدد ہے 8، بڑا عدد 8 ہے لہذا 8 سے مسئلہ بنائیں گے، اور یہاں 8 لکھا جائے گا۔ 8 لکھ دیا، 8 کا نصف ہے 4 اور 8 کا سمن ہے 1، 4 اور 1 5، پیچھے رہ گئے 3، وہ 3 پھر پوتی کو دیں گے رد کے طور پر، اس کی بیس آگے آئی۔ اس طرح بیٹی ہے، بیوی ہے، وہی ایسا ہے، اسی طرح تقسیم ہوگا، نصف اور سمن ہے، 8 سے مسئلہ بنائیں گے، 4 اس کو ملیں گے اور 1 اس کو مل جائے گا۔ اسی طرح سدس کے ساتھ اگر ثلثان یا ثلث جمع ہو کر آتے ہیں تو ثلثان کا مخرج ہے 3، سدس کا مخرج ہے 6، تو 6 کا عدد بڑا ہے لہذا 6 سے مسئلہ بنائیں گے۔ جیسے 2 اخیافی بہنیں ثلث لیتی ہیں، ماں ہے 2 آگے، ماں کو سدس ملا، جب سدس ملا تو 2 حصے جمع ہو گئے نوع ثانی کے، ثلث اور سدس، مسئلہ 6 سے بنائیں گے، اس لیے کہ سدس کا مخرج بڑا ہے، 6 سے مسئلہ بنا،
تو 6 کا سلس نکل گیا 2، 6 کا سلس 2 ہے، یہ اس کو دے دیا، اور 6 کا سدس 1 ہے، یہ اس کو دے دیا۔ اسی طرح 2 بیٹیاں ہیں اور ماں ہیں، 2 بیٹیاں سلسان لے لیتی ہیں، ماں سدس لیتی ہے، 6 سے مسئلہ بنے گا، کیونکہ سلسان کا مخرج ہے 3 اور سدس کا مخرج ہے ہنسا 4، لہٰذا 6 بڑھا دے دے، 6 سے سلسان نکلے گا، سلس 2 تھا تو سلسان 4 ہو گیا، سدس 1 گرے گی۔ اور اگر دوسری صورت ہو، یعنی دونوں نوعوں کے حصے آپس میں مل اور مکس ہو کر آتے ہیں، جمع ہو کر آتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر 1، نوع اول کے نصف کے ساتھ نوع ثانی کے کچھ حصے ملیں گے، نمبر 2، نوع اول کے ربع کے ساتھ ملیں گے نوع ثانی کے حصے، یا نمبر 3، نوع اول کے سمن کے ساتھ نوع ثانی کے حصے ملیں گے۔ اگر نوع اول کے نصف کے ساتھ ملتے ہیں تو مسئلہ 6 سے بنائیں گے، جیسے بیٹی ہے، پوتی ہے، ماں ہے۔ اب بیٹی ہے نصف اس نے لے لیا، پوتی ہے سدس اس نے لے لیا، ماں نے بھی سدس لے لیا، تو نصف اور سدس جمع ہو گئے، لہذا مسئلہ بنا 6 سے، یہاں 6 لکھیں گے، 6 کا نصف 3 ہے، سدس 1 ہے، یہ اس کو دے دیں گے، یہ اس کو دے دیں گے، اور ایک اس کو دے دیں گے۔ اس طرح بیٹی ہے، ماں ہے، نصف اس کو مل گیا، سدس اس کو مل گیا، 6 سے مسئلہ بنا، 6 کا نصف ہے 3، 3 اس کو مل گیا، 1 اس کو مل گیا۔ اس طرح 2 خیافی بہنیں ہیں، شوہر ہے اور دادی ہے، 2 خیافی بہنیں ثلث لیتے تھیں، شوہر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نصف لیتے ہیں، دادی کو سدس ملتا ہے، تو نصف جمع ہوا ثلث اور سدس کے ساتھ، مسئلہ یہاں بھی 6 سے بنا۔ اب 6 لکھا ادھر، 6 کا ثلث ہے 2، 2 اس کو دے دیا، 3 اس کو دے دیا نصف، اور 1 اس کو دے دیا۔ دوسری صورت، نوع اول کے ربع کے ساتھ نوع ثانی کے حصے مل کر آ جاتے ہیں تو مسئلہ 12 سے بنتا ہے، پہلے کا ڈبل ہو جاتا ہے، کیونکہ نصف کے ساتھ 6 ہے تو ربع کے ساتھ 12 ہو جائے گا، اور اگلی صورت میں وہ اس کا بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ میت کی 2 بیٹیاں ہیں اور شوہر ہے، بیٹیوں کو ثلثان ملتا ہے، شوہر اولاد ہونے کی وجہ سے ربع لیتا ہے، لہذا ربع اور ثلثان ملے تو مسئلہ 12 سے بنا، لہذا یہاں 12 لکھیں گے، یہاں 12 آ گیا۔ جب 12 لکھا تو 12 کا ربع نکالا، ربع 4 کو کہتے ہیں، تقسیم کریں، 12 پہ 4 تقسیم کیے تو 3 ضرب 4 12 ہوتے ہیں، 3 آ گیا ربع۔ ثلثان 4 ہے اور اس کا ڈبل کیا تو 8 ہو گیا، 8 اس کو دے دیا اور 3 اس کو دے دیا 12 میں سے۔ 2 اخیافی بھائی ہیں اور ایک بیوی ہے، تو 2 اخیافی بھائی ثلث لینے والے، اور بیوی کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ربع مل رہا ہے، تو ثلث اور ربع جمع ہو گئے، مسئلہ 12 سے بن گیا، لہذا 12 یہاں لکھیں گے، یہاں 12 لکھ دیا 12 کا ثلث نکالا تو 4 ہے، اس کو دے دیا، ربع نکالا 3 ہے، اس کو دے دیا۔ تیسری مثال دیکھیں، 2 اخیافی بھائی، 2 حقیقی بہنیں اور بیوی، اخیافی بھائی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں ثلث لیتے ہیں، حقیقی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں ثلثان لیتی ہیں، بیوی کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ربع مل رہا ہے، تو ربع مل کے آئے ثلثان اور ثلث کے ساتھ، مسا 12 سے بنا، یہاں 12 لکھیں گے، 12 لکھنے کے بعد اب اس کو تقسیم کریں گے، 12 کا ثلث ہے 4، ثلثان ہے 8، ربع ہے 3، اور یہ دیکھیں گے کہ اب 8 اور 4 12 اور 3 15، اس کا مطلب ہے کہ حصے 15 ہوئے اور مخرج ہمارے پاس 12 تھا، تو 12 کے اوپر 3 اور بڑھ گئے، اس کو کہتے ہیں اول، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نوع اول کا سمن نوع ثانی کے بعد سے ملے گا، تو مسئلہ اس صورت میں 24 سے بنائیں گے۔ جیسے یہ 3 مثالیں دیکھیں، بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ثلثان لیتی ہیں، بیوی کو سمن ملتا ہے،
تو سمن سلوسان کے ساتھ مل گیا، مسئلہ 24 سے بنا، لہذا میت کی لکیر کے پہلے شروع میں یہاں 24 لکھیں گے، یہ 24 آ گیا۔ اب 24 کا سومن نکالیں گے، 24 کا سومن ہے 3، 24 کو 8 پہ تقسیم کیا تو 3 آتا لاتا ہے، 3 اس کا سومن ہے، اور 24 کو سلوسان نکالا 16 بنتا ہے، کیونکہ 24 کو جب 3 پہ تقسیم کرتے ہیں تو 8 اس کا حاصل آتا ہے، 8 کو ڈبل کریں، 8 سلوسان ہے، ڈبل کیا 16 ہو گیا۔ میت کی ایک بیوی ہے، 2 بیٹیاں ایک ماں ہے، اولاد موجود ہونے کی وجہ سے سمن مل گیا بیٹی کو، بیوی کو، اور ماں کو سدس ملے گا، بیٹیاں سلسان، تو سدس سلسان اور سمن، یہ سمن جمع ہو گیا جی نوع ثانی کے سلسان کے ساتھ۔ مسئلہ 24 سے بنا، یہاں 24 لکھا اور مسئلہ بنا دیا۔ 24 کا سمن 3، سلسان 8، اور یعنی سلسان 16 ہے، یہاں غلط ہو گیا 8، 16 سلس 8 ہے، یہاں 16 لکھنا ہے، اور سدس 4، کیونکہ 24 کو سدس 6 کے ساتھ تقسیم کیا تو 4 اصل بنتا ہے۔ اس طرح میت ہے، تیسری مثال دیکھیں، بیوی ہے اور 2 پوتیاں ہیں اور جدہ ہے، اولاد موجود ہے پوتیاں، لہذا بیوی کو سمن ملا، اور 2 پوتیوں کو سلسان مل گیا، اور جدہ کو سدس۔ تو نوع اول کے سمن کے ساتھ نوع ثانی کے سلسان سدس آ گیا، مسئلہ 24 سے بن گیا۔ تو یہاں میت کی لکیر کے شروع میں 24 لکھیں گے، یہاں 24 لکھ دیا۔ اب 24 کو تقسیم کریں گے، 24 کا سمن 3، سلسان 16، سدس 4۔ بات سمجھ آئی بھائی؟